السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم جو کہ تری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 24۔ شاہمیر نے ٹیکسی روک کر اسے کھڑے رہنے کے لیے کہا اور جارج کے گھر کی بیل بجائی۔ دوسری بیل پر وہ اضطراری انداز میں مٹھیاں کھولنے لگا۔ دروازہ کھلا۔ وہ خبیث صورت جارج بغیر شرٹ کے پتلون پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اوہ تم آ گئے، اس ریچھ جیسے جسم والے شخص نے سکون کا سانس لیا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ، میں تنگ آ گیا ہوں، اس نے ہوا میں بازو لہرا کر بیزار لہجے میں کہا۔ وہ اسے ایک طرف ہٹاتا ہوا اندر چلا گیا۔ کیتھی کو ڈھونڈنے کے لیے اسے زیادہ تک و دو نہیں کرنی پڑی، وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی اوندے منہ پڑی تھی۔ وقفے سے کیتھی سسکیوں کی آواز اور پھر وجود کے ہچکولے بتاتے کہ وہ ہوش میں ہے۔ شامیر نے اسے سیدھا کیا۔ ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کو چھوڑ کر وہ سیدھا تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سرد نگاہیں جارج کے چہرے پر جمی تھیں۔ پھر وہ پھنکارا، تم نے اسے مارا؟ یس، ہمارے درمیان تھوڑی سی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی اضطراری انداز میں کھلتی بند ہوتی انگلیاں اندر کو مڑی اور پھر ایک دم زوردار مکہ جارج کے منہ پر لگا تھا۔ وہ کب میں الٹ گیا۔ کچھ لمحے ماؤک دماغ کے ساتھ دونوں ہاتھ ناک پر رکھے یوں ہی پڑا رہا، پھر گھومتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آیا۔ درد کی تیز لہر، اس کے ساتھ ناک سے نکلتے خون کے فوارے، اس کے ہوش۔ اس عرصے میں شاہمیر کیتھی کو اٹھائے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک ہاتھ ناک پر رکھے، دوسرا بازو ہوا میں لہرا کر پولیس کو بلانے کی دھمکی دیتا رہ گیا۔ شاہمیر نے کیب باہر روک رکھی تھی۔ کیتھی کوئی ہلکی پھلکی سی لڑکی نہ تھی، اسے پچھلی سیٹ پر منتقل کرنے میں اسے وقت لگا۔ شاہمیر کے اشارہ کرتے ہی اس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی تھی۔ شاہمیر نے زانوں پر رکھا کیتھی کا سر سیدھا کیا اور جیب سے رومال نکال کر اس کی ناک اور ہونٹوں پر لگا خون صاف کرنے لگا۔ خون جم چکا تھا۔ شاہمیر نے اسے بے حد نرمی سے صاف کیا۔ کیتھی نیم بے ہوشی کی حالت میں ہولے سے بڑبڑانے لگی۔ شاہمیر اس پر جھکا، مگر اس کے بے ربط ٹوٹے پھوٹے الفاظ سمجھ سے بالا تر تھے۔ وہ دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ فرنٹ سے پانی کی بوتل اس کی سمت بڑھائی فرنٹ سے ڈرائیور نے پانی کی بوتل اس کی سمت بڑھائی تو شاہمیر نے شکریہ کے ساتھ اسے تھام لیا تھا۔ پانی کے چھینٹے کیتھی کے چہرے پر ڈالے۔ کیتھی ایک دم کسمسائی، پھر آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے عین شاہمیر کو فکرمند سا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ شاہمیر نے اس کا سر ذرا سا اونچا کرتے ہوئے اسے پانی کی بوتل تھما دی تھی۔ وہ گٹاگٹ بہت سارا پانی پی گئی۔ شاہمیر نے بوتل پر ڈھکن لگا کر ایک طرف رکھی اور پھر مدھم آواز میں بولا، تم ٹھیک ہو؟ کیتھی نے جواب نہیں دیا۔ ذرا سا کسمسا کر رخ بدلا اور اپنا چہرہ اس کے وجود میں چھپا لیا تھا۔ خاموشی سے اس کا سر تھبکنے لگا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، کیتھی کی آواز میں نکہت اور بھاری پن نمایاں تھا۔ ہاں، کیتھی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گھر چلو، ایک بار چیک اپ۔ شاہمیر نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ہلکی سی سانس کھینچی اور پھر ڈرائیور کو گھر کا راستہ سمجھانے لگا۔ سیڑھیاں تاریک تھیں۔ وہ بہت تگودو سے کیتھی کو اوپر لے کر آیا۔ اپارٹمنٹ کا لاک کھولنے کے بعد شاہمیر نے لائٹ جلائی۔ اپارٹمنٹ کی صفائی نہیں کی تھی، مگر کیتھی کچھ بھی دیکھنے کے بجائے بے دم سی بیڈ پر گر گئی۔ شاہمیر نے اسے کمبل اڑا دیا تھا۔ کچھ لو کی؟ کیتھی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہمیر اس کے پاس ہی بیٹھے گا، وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ خفگی کا اظہار کرے گا، مگر وہ خاموشی سے جا کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ سرد ہوا کے جھونکے کمرے میں در آئے تھے۔ کیتھی کو اس کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی۔ اس نے شاہمیر کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑا باہر جھانک رہا تھا۔ پھر کیتھی کی نگاہ بھٹک کر ٹیبل تک گئی۔ وہ چونک کر ذرا سا اونچا ہوئی۔ نظروں کی گرفت میں موم بتیاں، کیک اور دیگر لوازمات دیکھے۔ پھر اس نے وہ پیکٹ دیکھا جو میز کے پاس پڑا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کل اس کا برتھ ڈے تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے شاہمیر سے ندامت محسوس ہوئی۔ پہلی بار اس کے اندر کا جمود کم ہوا تھا۔ وہ سارے ابہام، سارے خدشے خود بخود اڑن چھو ہو گئے جو اسے شاہمیر کے حوالے سے لاحق تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور شاہمیر کے عقب میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہمیر نے دوسرے پل وہ اس کی پشت سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، بالکل بچوں کی طرح۔ شاہمیر بے چین سا ہونے لگا، پھر دانت پیس کر بولا، کیوں روتی ہو؟ وہ پھر بھی روتی رہی۔ بس کرو، وہ دبے دبے لہجے میں چیخا۔ کیتھی بمشکل خاموش ہوئی اور پھر جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ شاہمیر کے رویے پر مایوس سی ہو گئی تھی۔ بہت دیر کے بعد شاہمیر بولا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر چہرہ جھکائے دونوں ہاتھ گود میں رکھے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ شاہمیر اپنے اشتعال پر قابو پا چکا تھا۔
اگرچہ وہ بھی کیتھی سے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ کیتھی نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہمیر کچن میں چلا گیا۔ کیتھی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ تعصب کا شکار ہو گئی۔ شاہمیر کافی کے مگ اور اس کے پسندیدہ کیک کے ٹکڑے پلیٹ میں رکھ کر لے آیا تھا۔ شاہمیر اب وہاں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پھر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ کیک کا ایک ٹکڑا اور 2 گھونٹ کافی کے لینے کے بعد کیتھی نے کہا۔ ایک خفا سی نظر شاہمیر نے اس پر ڈالی۔ کیتھی کو عجیب سا احساس ہوا۔ ایک وقت تھا کہ وہ شاہمیر کو جتنا چاہتی ذلیل کرتی، گالیاں دیتی، اور آج اسے اس شخص کی ناراضگی کی پرواہ ہو رہی تھی۔ اس نے کافی کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور جلدی جلدی بولنے لگی۔ تم میری کیفیت نہیں سمجھ رہے۔ جو دن قریب آ رہے ہیں، میری حالت، مجھے لگتا ہے کہ تم صرف بچے کا انتظار کر رہے ہو۔ اس کے بعد تم غائب ہو جاؤ گے، پاکستانی کی طرح، میرے باپ کی طرح۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ گیا اور تم اسے ساتھ لے جاؤ گے۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں بچوں گی ہی نہیں، مر جاؤں گی۔ میرا کیس نارمل نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کوئی بھی پیچیدگی ہو سکتی ہے۔ میں بہت ٹینس ہوں شاہمیر۔ لب چباتی، مگ کو ہاتھوں میں گھماتی، اضطراری انداز میں بولتی کیتھی کو شاہمیر نے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کیتھی یہ سب کچھ سوچتی ہے۔ کیتھی نے کبھی اس کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر نے کیتھی سے ایسا کچھ کہا ہے۔ یہی ٹینشن شیئر کرنے وہ جارج کے پاس گئی تھی۔ شاہمیر نے سرد لہجے میں کہا، آئی ایم سوری شاہمیر۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا؟ میں نے یہی دیکھا ہے۔ اضطراب اس کے چہرے پر رقم تھا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ شاہمیر کے لہجے کا سرد پن تھوڑا کم ہوا۔ اکثر ہوتا ہے، کیتھی نے زور دے کر کہا۔ میں اس اکثر میں نہیں آتا۔ شاہمیر نے اس کی سوجی ہوئی ناک دیکھی اور ذرا سا مسکرا دیا۔ اس کی تنخور اور تلخ بیوی اس وقت اس عورت سے بالکل مختلف لگ رہی تھی جس سے ہمیشہ شاہمیر کا تعلق رہا تھا۔ شاید یہ کیتھرائن پر پہلا احساس ندامت تھا۔ مجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ اس نے مگ خالی کر کے ایک طرف رکھا۔ کیتھی، شاہمیر نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ ایک گھر بسانے کا خواب دیکھا ہے جہاں ہم ہوں گے، ہمارے بچے۔ میں سوارا گردی اور خانہ بدوشی سے تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے ایک مرکز چاہیے، گھر چاہیے۔ گھر عورت کے بغیر نہیں بن سکتا، اور وہ عورت تمہارے سوا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں بہت عورتیں آئیں اور موسموں کی طرح گزر گئیں۔ تم نے مجھے روک لیا ہے، باندھ دیا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے ہمیشہ۔ ایک بات بتاؤ۔ کیتھی نے سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ تم نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ قدرت کے فیصلے تھے کیتھی، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی۔ شاہمیر نے پاس پڑا پیکٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ۔ اس کی آنکھیں جھلملائیں۔ اس نے پیکٹ ایک طرف کھینچا اور آہستہ آہستہ کھولنے لگی۔ جب وہ اسکرٹ پھیلا کر دیکھ رہی تھی تو شاہمیر نے پوچھا، خوبصورت لگا؟ اس نے آہستگی سے بلاؤز پر گال رگڑا تھا۔ لیکن یہ مجھے پورا نہیں آئے گا۔ میں بہت موٹی ہو گئی۔ تم ہسپتال سے بیبی کے ساتھ گھر واپس آؤ گی تو یہی ڈریس پہن کر آؤ گی۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے پگھلی ہوئی موم بتی کو دیکھا، پھر پھولوں کو۔ پھولوں میں خوشبو باقی ہے۔ ابھی پھولوں میں خوشبو باقی ہے؟ ہاں۔ وہ دونوں ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ اب وہ خوش رہنے لگی ہیں احمد علی۔ تھوڑی دیر کے لیے سر سے ٹلا تو مشینوں کی گگراہٹ اور ان کے اڑتے ذرات میں شاہمیر نے چیخ کر کہا تھا۔ احمد علی مصروف تھا۔ اس کی بات سمجھ سکا یا نہیں، لیکن مسکرا دیا تھا۔ اس کے بے حد سفید دانت لشکارے مار رہے تھے۔ ساتھ ہی اس نے اشارہ کیا کہ لنچ بریک میں بات کرتے ہیں۔ شاہمیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پھر اس طرف متوجہ ہو گیا جو اپنے ڈیزائن میں سے ایک بریکٹ مس کر رہی تھی۔ شاہمیر نے سوئی ٹھیک سے لگائی۔ کیتھی کے مزاج میں بڑی خوبصورت تبدیلی آئی تھی۔ شاہمیر نے اس سے کہا تھا کہ وہ جارج کا اسٹور چھوڑ دے، بلکہ اب وہ کچھ عرصے کام ہی نہ کرے تو دوسری پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لے گا، اور کیتھی نے بغیر ہل و حجت کے اس کی بات مان لی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کیتھی نے اس کی بات، اور اتنی بڑی بات، آرام سے مان لی تھی۔ کیتھی کو تو یہ بات تسلیم کرنا ہی تھی کہ اسے جارج سے نفرت ہو گئی تھی، اور جارج بھی اس کی حالت کے پیش نظر اسے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اب وہ سارا دن گھر میں ہوتی، رسالے پڑھتی، ٹی وی دیکھتی، میوزک سنتی۔ فی الحال وہ اپنی پرانی سہیلیوں سے بھی نہیں ملتی تھی۔ شاہمیر کو اب بھی گھر جا کر خود ہی اپنا اور اس کا ڈنر تیار کرنا پڑتا۔
مگر وہ مطمئن تھا کہ کیتھی پرسکون تھی۔ کیتھی کی جذباتی کیفیت کس طرح ان کے بچے پر اثر انداز ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے، خوش اور پرسکون۔ اور اب کتنے ماہ رہ گئے ہیں؟ اس کے ہاتھوں اور سینے پر گدگدی ایک نامحسوس لیکن انتہائی لطیف اور نرم گرم سی۔ اس کیفیت میں کچھ اور بھی تھا جو اسے دیر تک بے چین کر گیا تھا۔ ماں جی، میرا دل چاہتا ہے میرے بچے کو پہلا بوسہ آپ دیں، اس کے بڑے بھائی نے ماں کے گھٹنے تھام کر کہا۔ وہ ان کو لینے آیا تھا۔ وہ مسکرائی اور اٹھ دی تھی۔ شاہمیر نے یہ منظر دیکھا اور مارے غصے کے گھر سے ہی نکل گیا۔ لنچ ٹائم ہو گیا ہے۔ احمد علی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا۔ لوٹ دھیرے سے۔ وہ دونوں بھی کینٹین کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ گمسم سا ہو گیا۔ بمشکل ماضی سے ہاتھ چھڑا کر مسکرایا۔ میں تمہیں کیتھی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ احمد نے فکرمندی سے پوچھا۔ ہاں، وہ اب خوش رہنے لگی ہے۔ اس نے مجھے اور اپنے ہونے والے بچے کو پہلی بار محبت سے سوچا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اپنے دوست کی خوشی میں خوش تھا۔ تم نے دیکھا احمد تم نے دیکھا احمد تم نے ہمیشہ مجھے واپس لوٹ جانے کو کہا۔ تم نے کہا تقدیر چاہتی ہے کہ میں لوٹ جاؤں، لیکن قسمت نے مجھے اسی جگہ میں سب کچھ عطا کر دیا۔ قسمت بھی نہیں چاہتی کہ میں لوٹوں۔ اس نے خود ہی میرے قدموں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ وہ جلدی بولتا گیا۔ احمد علی سمجھ نہ سکا کہ اب وہ یہ ذکر کیوں لے کر بیٹھا ہے۔ تم ڈرنے لگے ہو؟ احمد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کس سے؟ اپنے اندر ابھرتی خواہش سے۔ کیسی خواہش؟ وہ بری طرح چونکا۔ خاموشی، بلکہ معنی خیز خاموشی، اس کی طرف دیکھتا رہا یہاں تک کہ شامیر جھنجھلا گیا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ لنچ لو۔ احمد نے اس کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر بات بدل دی۔ وہ اس کا اچھا موڈ غارت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شامیر کا مزاج برہم سا تھا۔ اس کی بات پر سچائی پر احمد بھی نہ جانتا تھا۔ اس کے سر پر جھکا آسمان اس کے ذہن کی طرح خالی اور شفاف تھا۔ اکا دکا سوچ کے پرندے اپنے پر پھڑپھڑاتے تھے۔ اس کے سامنے خوبصورت گھر کی کس قدر ویران اور سنسان لگتے۔ نوکر ارد گرد سے گزرتے، دیدہ نظروں سے اسے دیکھتے، ایک دوسرے سے کچھ کہتے پھر گزر جاتے، اور سغرا اندر کام کر رہی تھی مگر اس کے مزاج کے پیش نظر اس کے قریب نہیں آئی۔ اس کو دیکھ کر لگتا کہ وہ غالباً رات سے یہیں بیٹھی ہے۔ اسے کھلی جگہوں کی نسبت بند کمروں سے وحشت ہونے لگتی، دیواروں سے دبوچنے کو آتی، چھت کو دیکھ کر قبر کا احساس ہوتا، یوں لگتا جیسے وہ اس کے نیچے دب گئی ہو۔ اس نے اپنی اکڑی ہوئی گردن کو سیدھا کیا اور سامنے پھیلی عمارت کو غور سے دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے۔ اس نے رات سے کئی بار خود کو باور کروایا مگر اندر کوئی چیخ کر سوال کرتا۔ گھر والے سے بنتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ چلا گیا۔ وہ ہمیشہ چلا جاتا تھا مگر میرا اندر آباد رہتا، کبھی تنہائی کے احساس سے، کبھی نفرت سے، کبھی چھٹکارا پانے کی دھن سے، تو کبھی صرف اسی خیال سے کہ اسے واپس آنا ہے۔ مگر یہ تنہائی، یہ ویرانی وجود میں پنجے نہ گاڑتی تھی جیسے آج نوچ رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ چلا گیا ہے، اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ دونوں ہاتھ عقب میں پھیلا کر خود پر پھیلے نیلے آسمان کو دیکھا۔ اسے اپنے زندگی کے آسمان پر دھبے ہی دھبے دکھائی دیتے تھے، سیاہ بدنما دھبے جس نے زندگی کی ساری خوشیوں کو گہنا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب وہ نہیں آئے گا، بلکہ اسے بھی وہیں بلا لے گا۔ اس کے نگاہوں میں ایک شبی لہرائی تھی تو ایک تیز لہر اٹھی اور سینے کو بری طرح جلنے لگا۔ بائیں ہاتھ سے سینے کو مسلتے وہ سوتوں ضیاء کے حساب کتاب میں مگن تھی، تبھی آنے والے کو دیکھ نہ سکی۔ ایمی، وہ بری طرح چونکی۔ نکھرا ستھرا، خوشبو میں بسا، فریش وجود، وہ یقیناً آفس جا رہا تھا۔ زندگی انہیں انعام بھی دیتی ہے۔ اسے بے اختیار بابر پر رشک آیا تھا۔ اب کیا پہچان سے بھی گئی؟ وہ اسے نیچے بیٹھنے کو نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر چلیں؟ نہیں، جلدی ہے۔ سوچا جاتے جاتے تمہیں دیکھتا جاؤں، بہت دنوں سے چکر نہیں لگایا۔ وہ اسے بے حد غور سے دیکھ رہا تھا، پھر تعصب سے سر ہلانے لگا۔ ایمی وہ کچھ کہتے کہتے رک سا گیا، پھر پوچھنے لگا، ڈاکٹر شہروز کے پاس جا رہی ہو؟ وہ سر جھکا کر ہاتھوں پر بنے گھاس کے نشان دیکھنے لگی۔ طارق بھائی اندر ہیں؟ ایمن نے اسے ایک نظر دیکھا۔ طارق ہمیشہ ان سے رابطے میں رہتا تھا، تو کیا اس بار وہ جا چکا ہے؟ اچھا، میں نے سوچا گھر میں ہوں تو ان سے ایک بار ہیلو ہائی کر لوں۔ بابر نے اپنے سیل پر کچھ دیکھا، یقیناً وہ عجلت میں تھا۔
वो आए तो उनसे, वो दुबई जा चुका है। एमन ने दोनों हाथ मसलते हुए बात कतई की। अच्छा। बाबर को भी हैरत हुई। वापसी कब तक है? पता नहीं। आप नाश्ता करेंगे? नहीं, मैं कर चुका हूँ। तुम अंदर जाओ, नहाकर कपड़े बदलो, नाश्ता करो, फिर तैयार रहना, मैं लंच में आऊँगा। कुछ दिन वहाँ गुजार लो। बाबर ने नरमी और आसानियत से कहा। मैं यहीं ठीक हूँ। अकेली? हमेशा अकेली ही रहती आई हूँ, अब तो आदत हो गई है। बाबर खामोश सा हो गया। चलता हूँ, तुम नाश्ता ज़रूर कर लेना और चेंज भी करो, उसने अमन का सर थपकते हुए कहा। मलगजे लिबास में उसे उलझन हो रही थी। एमन उसे खामोशी से जाता देखती रही, फिर अंदर चली आई। रज्जो दूध पत्ती का बड़ा सा प्याला भरे टीवी देख रही थी। हड़बड़ा कर खड़ी हुई। एमी बीबी, आपके लिए नाश्ता लाऊं? एमन बगैर जवाब दिए अंदर चली गई। दोबारा से वो प्याला लेकर बैठ गई। एम्मा ने मुंह हाथ धोकर वार्डरोब में जो पहला सूट हाथ लगा पहन लिया, उल्टे सीधे बाल बनाए और फिर बाहर आ गई। आज घर से भागने की नहीं, किसी से मिलने की ख्वाहिश मन में जागी थी। घर की पुरसकून फिजा में एक चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। यही वो आवाज़ थी जो उसे खींचती थी। इसका सासा तल्ख यादें। वो हमेशा खुद को मसरूफ रखती, ख्वामख्वाह घर के कामों में उलझी रहती। कपड़े सूख कर आते तो सुई धागा लेकर बैठ जाती, अपनी उधड़ी सिलाइयाँ ही ठीक करवाती, टूटे बटन टांगती, इस्त्री करवाकर अलमारियों में रखती, कभी 2 तरह की डिशेस बनाकर फ्रिज में रख देती। हीरा पहले पहल उन्हें यूं मसरूफ देखकर बहुत मना करती तो वो हंस देती। हवेली में बीसियों मुलाजिम थे, फिर भी सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ये तो कुछ काम लगते ही नहीं। धीरे धीरे हीरा को भी घर की तरफ से बेफिक्री होने लगी। बच्चे उससे पहले घर आते भी तो टेंशन ना होती। दोनों मियाँ बीवी के लिए घर से निकलना आसान हो गया। कहीं भी जाना होता, उमर और आदिल आराम से अम्मा जी के पास रुक जाते। आराम से इस घर के माहौल में वो रच बस गई थी। बज़ाहिर यही लगता कि अब तो ये कोई काम ही नहीं। अब ये तो उनका दिल ही जानता था ना कि न जाने कहाँ कहाँ हुमकता था। सारे रोग दिल में छुपाए मुतमईन चेहरा लिए वो एक एक दिन उंगलियों पर गिनती जाती। महीनों और महीने जो साल में ढलते जाते और मजीद ढलते जाने लगे थे। हलवा बनाकर मुलाजमा को दोपहर खाने की तैयारी की हिदायत देकर वो लाउंज में आ गई थी। टोकरी से ऊन की सिलाइयाँ निकालकर अधबुना स्वेटर गौर से देखा। ये स्वेटर उमर का था, लेकिन उनकी आंखों में नमी सी उतरी, जिसे दिल में उतारते हुए उन्होंने बुनना शुरू कर दिया। जैसे मेरे रब की मर्जी। बाहर बेल की आवाज़ उभरी थी। बाहर देखो। मुलाजमा किचन से निकलकर बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद आई तो उसके साथ आने वाली लड़की को देखकर वो हैरान रह गई। अस्सलाम वालेकुम। इस मुस्तरिब और दर्दप्रो लड़की ने कदरे घबराए हुए अंदाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम। उनके पुरशफ़क़त लहजे पर एमन की ढारस बंधी। डॉक्टर साहब से मिलना है? आ जाओ बेटा। शहरोज़ तो इस वक्त घर पर नहीं होता, कॉलेज में पढ़ाता है, शाम को क्लिनिक खोलता है, उन्होंने कहा। एमन शर्मिंदा हो गई। यूं मुँह उठाकर उनके घर पहुंच जाना अच्छी बात तो ना थी। उन्होंने खुद ही तो कहा था, जब मुझे किसी दोस्त या गमगुसार की ज़रूरत हो तो बिला झिझक उनके पास आ जाऊं। ना भी कहा था तो उनके घर तो पहुंच ही जाऊं। इस तरारी अंदाज में उलझती नाखून चबाने लगी। उसकी इस हरकत से नागवारी सी महसूस की, मगर टोका नहीं, बल्कि नरमी से बैठने को कहा। एमन डरते डरते बैठ गई थी। बच्ची के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ, उन्होंने जब खड़ी मुलाजमा से कहा, जो मुतज़्ज़िज़ नज़रों से एमन का जायज़ा ले रही थी। नहीं, मैंने नाश्ता वो कर लिया, कहते कहते रुक गई। नहीं किया है ना? अम्मा जी मुस्कुराई। एमन ने सर झुका लिया। नजरें चप्पल में मुकीद अपने पैरों पर पड़ी। गंदे नाखून, मैली एड़ियाँ, पैर लाशौरी तौर पर कुर्सी से नीचे कर लिए और दसदीदा नज़रों से अम्मा जी को देखा। सफ़ेद हल्की कढ़ाई वाला नमाज की तरह उड़ा दुपट्टा, सुर्ख सफ़ेद चेहरा, साफ सुथरे हाथ पांव, जल्द में कुदरती चमक। वो इतनी निखरी और पाकीज़ा सी लग रही थी कि एमन को अपने हुलिये पर पहली बार शर्मिंदगी सी हुई, वरना वो तो शहरोज़ की क्लिनिक से उठकर आ जाती थी। अंडों का हलवा साथ में लाना, और हाँ, कबाब भी तल लो, उन्होंने मुलाजमा से कहा। फिर वो उसका जायज़ा लेने लगी। नाश्ता वक्त पर किया करो, उससे इंसान सारा दिन चाको चौबंद रहता है। तुम्हारी माँ तुम्हें समझाती नहीं? उन्होंने यूं ही खामोशी तोड़ने के लिए कहा। मैं माँ के साथ नहीं रहती। तो? उन्होंने हैरत से उसे देखा।
اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ ایمن کے حلق میں کچھ پھنس گیا۔ اچھا، خیر سے شادی شدہ ہو؟ انہوں نے اس کے خالی کان، گلا اور کلائیاں دیکھیں جو تھوڑا بہت زیور پہنے رکھتی تھی۔ آج وہ بھی نہ تھا۔ وہ خاموش رہیں۔ وہ شہروز کی مریضہ تھی، نہ جانے کون کون سے مسئلے جان کو لگا رکھے تھے۔ ملازمہ چائے لے کر آ گئی۔ لو، کچھ کھا لو۔ خالی پیٹ تو انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پلیٹ ایمن کے آگے بڑھا دی تھی، جسے اس نے جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ اماں جی نے بالکل ہلکی پھلکی باتیں شروع کر دیں۔ کبھی کوئی گاؤں کا قصہ، کوئی بچوں کی شرارت۔ وہ باتیں کرتی گئیں اور وہ سنتی رہی، ساتھ کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالتی رہی۔ ایمن کو احساس بھی نہ ہوا کہ وہ سب کچھ پیٹ بھر کر کھا گئی تھی۔ جب شرمندگی سے ہاتھ کھینچ کر چائے کا کپ اٹھا لیا، انہوں نے دوبارہ سے سلائیاں سنبھال لی تھیں۔ یہ کس کے لیے بن رہی ہیں؟ شہروز کے بیٹے، اپنے پوتے کے لیے۔ انہوں نے پیار سے اد بنے سویٹر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ اب ایمن قدرے پرسکون انداز میں ان سے بات کر رہی تھی۔ اماں جی اسے باقی بچوں کی تفصیل بتانے لگی۔ گھر کی رونق تو بچوں کے دم سے ہے۔ یہی ہیں جو مرد کو باندھ کر رکھ دیتے ہیں، ورنہ عورت کی بساط میں کیا ہے؟ ایمن نے بے چین ہو کر کپ ٹرے میں رکھ دیا۔ اور چائے لوگی؟ ایمن نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ماں، برتن لے جاؤ۔ ایمن سادگی اور خوبصورتی سے سجے لاؤنج کا جائزہ لینے لگی۔ عمر اور عادل جب تک گھر نہ آ جائیں مجھے چین نہیں آتا۔ انہیں کی باتوں سے دل بہلا رہتا ہے۔ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ باہر ہوتے ہیں۔ اور کون کون ہے گھر میں؟ تبھی کیوں گھبرائی سی رہتی ہو؟ خیر، اللہ بچے دے گا تو تمہارا دل بھی لگ جائے گا۔ اسے گویا کرنٹ سا لگا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کا زرد چہرہ کچھ اور پیلا پڑ گیا۔ میں چلوں؟ وہ تیر کی تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اماں جی کچھ حیرت زدہ سی سوچنے لگی۔ نعیمہ برتن رکھ کر ان سے اب دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ انہیں اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ کھانے پر سبھی اکٹھے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے شہروز سے ایمن کا ذکر اس وقت کیا جب ہیرا بچوں کو سلانے ان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ہیرا ہر وقت مریضوں کے ذکر سے چڑھتی تھی۔ دن میں گھر آنا اس نے بالکل پسند نہ کیا تھا۔ وہ یہاں آئی تھی؟ کون؟ وہ لڑکی؟ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور ریلیکس ہو کر نیم دراز اون کو انگلی میں لپیٹ رہے تھے۔ آفس کی گاڑی اس دن خراب ہو گئی تھی۔ تم نے اس کے بھائی کو؟ ہاں۔ وہ چونک کر سیدھے ہوئے۔ ان کے یوں اٹھنے پر ان کا گولا ادھر تک چلا گیا تھا۔ شاید یہی نام تھا۔ ہاں، ایمن۔ کس سے ملنے آئی تھی؟ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ مسئلہ ہونا کیا ہے اماں جی؟ انسان پہلے زندگی کو کھلونا سمجھتا ہے، پے در پے غلطیاں کرتا ہے، غلطیوں کا خمیازہ بھگتتا ہے تو پچھتاتا ہے، روتا ہے۔ وہ سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ خاص نہیں۔ کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ اسٹیج پر ہے کہ جہاں انسان کی غلطیوں کا پھل پک کر گود میں گرتا ہے۔ اسے اپنے غلط فیصلوں کا ادراک ہے، صرف اعتراف کا مرحلہ باقی ہے۔ جس دن اعتراف کرے گی اسی دن ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی بات کے پیسے لیتے ہو؟ اماں مسکرائیں۔ شہروز کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ بہت دیر تک ہنسے۔ اماں جی الجھی ہوئی اون سلجھانے لگیں، پھر رک سی گئیں۔ مجھے لگتا ہے خدا نے یہ زندگی اس اون کے گولے کی طرح انسان کے سپرد کی ہے۔ چاہو تو سلجھا کر کوئی شکل دے دو اور چاہو تو… انہوں نے الجھے ہوئے دھاگوں کو دیکھ کر ہلکی سی سانس بھری تھی۔ وہ ایمن کے بارے میں سوچ رہے تھے، پھر دھیان بچا کر بولے، یہ کس کے لیے بن رہی ہیں؟ تمہارے بچے کے لیے؟ بالکل اسما سا۔ اور بنائیں، بالکل اسمال سائز، اتنا سا۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک محظوظ سی مسکراہٹ لبوں پر پھیلی تھی۔ کس لیے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ہیرا چائے کے 2 مگ ٹرے میں رکھے اندر آئی تھی۔ کیوں، ایک اور پوتا یا پوتی نہیں چاہیے آپ کو؟ ہیں؟ اماں جی حیرت سے اس کا اور ہیرا کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر قدرے ناراضی سے ہیرا سے کہا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ کیا؟ وہ سٹپٹائی پر جھنجھلائی۔ اماں جی یہ مذاق کر رہے ہیں۔ شہروز؟ اماں جی نے گھوڑا۔ وہ مبہم سا مسکراتے رہے۔ پگلا، مذاق نہیں کر رہا، اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ اب کہ وہ بھی ہنس دیں۔ ہیرا سرخ سی ہو گئی اور جلدی بات بدل دی۔ آپ چائے لیں گی اماں جی؟ ساتھ ہی شہروز کو بری طرح گھوڑا۔ ان کے لبوں پر اب بھی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ آپ کی مدر بہت اچھی ہیں، وہ ان کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی۔ مائیں تو ساری ہی اچھی ہوتی ہیں، صرف سگی، اس نے تیزی سے کہا۔ تم ایک راز کی بات بتاؤں؟ ڈاکٹر شہروز اس کی سمت جھکے۔ ان کا انداز پراسرار تھا۔ بتائیں۔
وہ میری سگی ماں نہیں ہے۔ ایمن کا منہ کھل گیا اور بہت دیر تک کھلا رہا۔ ڈاکٹر شروس متوسم نگاہوں سے ایمن کو دیکھتے رہے۔ یقین نہیں آیا؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ واقعی یقین نہ کر سکی۔ ایسی باتیں مذاق میں کی جاتی ہیں؟ اگر میں تمہیں ان کی کہانی سناؤں تو… ایمی، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سارے دکھ اپنے سینے میں چھپائے صبر کے ساتھ وقت کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ جب اللہ انہیں صبر کا پھل دے گا۔ اماں جی کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اس بات پر یقین کرتی ہیں کہ صبر رائے گاہ نہیں جاتا۔ انہیں زندگی سے چھین لینے کی بےتابی نہیں ہوتی۔ چھین لینے کی بےتابی؟ ایمن نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، جو مل جائے اس پر کانے رہتے ہیں، جو نہ ملے اس کے لیے کوشش اور انتظار کرتے ہیں۔ تب بھی وہ نہ ملے تو شکوہ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ انہیں اس قصور ہی سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے کہ کون ہے جو ان کے بارے میں سارے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ اپنی ساری دعائیں اس کے حضور پیش کر کے مطمئن رہتے ہیں۔ آپ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں؟ ایمن نے پوچھا۔ تقدیر اور تدبیر کا جہاں سنگم ہوتا ہے وہیں آپ کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے۔ اور ہم جیسے جنہیں نہ تدبیر کرنا آئی نہ تقدیر پر اعتبار، من پسند چھین لینے کی خواہش میں سدا خالی ہاتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایمن نے ہارے ہوئے جواری کی طرح میز پر دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ اس میں سے ایک سوٹ کا انتخاب کیا۔ مہرنسا نے اس کے لیے جو جوڑے بنوائے تھے وہ بہت نفیس اور فیشن کے مطابق تھے۔ تیار ہو جائیں۔ سر پر سوار دیکھ کر وہ ٹالنا چاہا۔ کون سا میک اپ شیک اپ کرنا ہے؟ کپڑے ہی بدلنے ہیں۔ طارق کی پسند کی ساڑی نہ پہننے پر اس کا موڈ خراب ہو گیا، مگر وہ جھونکا تو خوشگوار موڈ میں تھا کہ اس کا اپنا مزاج درم برم ہونے لگا۔ اتنا مطمئن کیوں رہتا ہے؟ مجھے تیار ہونا ہے۔ اس کی ہنسی اسے زہر لگی۔ اب مجھ سے کیسی شرم؟ وہ یقیناً اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ کپڑے اٹھا کر باہر نکلی اور زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ پریس کر کے لاؤ۔ اس نے سوٹ کرسی پر پھینکا۔ اتنا پیارا سوٹ یوں پھینکنے پر رجو ایمن کے جانے کے بعد بڑبڑائی تھی۔ غنیمت رہی کہ دوبارہ تنگ نہ کیا۔ بے دلی سے میک اپ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ اور ساتھ اور بھی بہت کچھ۔ کسی نہ کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے۔ ایمن نے لپسٹک کھولی پھر بند کی۔ وہ کیا کر رہا ہوگا؟ اسے سنجیدہ چہرے پر شرارتی سی آنکھیں یاد آئیں۔ طاہر کے علاوہ کسی اور سے ہونا تھی۔ اگر شادی طاہر کے علاوہ کسی اور سے ہی ہونا تھی تو عفان کیا برا تھا؟ کم از کم اس شخص سے تو… وہ بال سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی تیاری سے کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ خاص طور پر وقار الحسن کو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ یہ سب کو نظر آنا چاہیے تھا۔ یہ ایمن کا خیال تھا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ طارق کیا سوچے گا۔ وہ لٹھے کے کڑکڑاتے سوٹ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر سے فون آ چکا ہے۔ وہ آرام سے گاڑی کی چابی اور موبائل وغیرہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ایمن کو اب کچھ فرق نہ پڑتا تھا کہ وہ ڈھنگ سے تیار نہ ہوئی۔ ایمن کو سمجھ نہیں آئی۔ کیا اسے نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ڈھنگ سے تیار نہیں ہوئی؟ اس نے اچھی طرح بال نہیں بنائے، میک اپ کے نام پر چہرے پر کوئی چیز نہیں لگائی۔ وہ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بعد میں رجو بلانے آئی۔ وہ گاڑی میں صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آ رہی ہوں۔ اس نے پوری دلجمعی سے تیاری کی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ خوب میک اپ کیا، بہت سا پرفیوم خود پر انڈیل کا تسلی سے باہر آئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا گانے سن رہا تھا۔ ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ ابھی تو دھلا دھلایا چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ دعوتوں میں تو ایسے ہی جایا کرتے ہیں، ایمن نخوت سے بولی۔ اچھا جی، ویسے مجھے تو تم ہر طرح سے ہی پیاری لگتی ہو۔ ایمن نے رخ بدل لیا۔ طارق دل ہی دل میں اپنی چالاکی پر مسکراتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جانتا تھا اگر اس نے ایمن سے اچھی طرح تیار ہونے کا کہا تو وہ کبھی نہ ہوگی۔ گھر میں استقبال کے لیے تمام لوگ موجود تھے۔ اسے یوں چمکتا دمکتا دیکھ وقار الحسن کی آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ گویا میرا فیصلہ درست تھا، انہوں نے چپکے سے سوچا۔ اگرچہ ایمن کا انداز اب بھی لیا دیا تھا، سب سے سرد مہری کے ساتھ ملی پھر ٹی وی میں مصروف ہو گئی۔ البتہ طارق خوشگوار انداز میں سب سے باتیں کرتا رہا۔ مومو اور جوجو سے ہلکی سی چھیڑ چھاڑ کی۔ مہرنسا کا مزاج پوچھا، جو اسے دیکھ کر برہم ہوا یا پھر پہلے ہی برہم تھا۔ اتنی سست سی کیوں ہو رہی ہیں مہرو آپا؟ طارق لگاوٹ سے پوچھ رہا تھا۔ موسم بدل رہا ہے اس لیے طبیعت کچھ سست ہو رہی ہے۔ تمہارے لیے کھانا بھی نہیں بنا سکی۔ وقار الحسن نے سکون کا سانس لیا۔
میرنسا کا رویہ داماد کے ساتھ قابل رشک تھا۔ مومو اور جوجو جلدی جلدی کھانا سرو کرنے لگیں۔ بابر کھانے کے وقت ہی آیا تھا۔ میں پرسوں جا رہا ہوں، کھانے کے دوران وقار حسن نے بتایا۔ میرنسا نے گزرتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایمن نے کوئی رسپانس نہیں دیا، خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ تم کچھ دن رکو گے؟ وہ یقیناً طارق سے پوچھ رہے تھے۔ جی، وہ ایمن کی طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ گفتگو بس طارق، وقار حسن اور بابر کے درمیان گھومتی رہی۔ میرنسا اور ایمن خاموش تھیں۔ مومو اور جوجو آپس میں سرگوشیاں کرتی رہیں۔ کھانے کے بعد ایمن اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لڑکیاں ٹیبل صاف کرنے لگیں۔ بابر کا خاصا ٹف شیڈول تھا، سو معذرت کر کے چلا گیا۔ مہرو، اچھی سی چائے تو پلاؤ، وقار حسن نے فرمائش کی تو وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ وقار حسن لان میں نکل آئے۔ خوش تو ہو؟ ہلکی پھلکی چہل قدمی کے دوران وقار نے آہستگی سے پوچھا۔ جی۔ ایمن تھوڑی ضدی ہے، زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ گھر بنانے والی کو تھوڑی بہت ضد کا حق تو حاصل ہے۔ ویسے میں عورتوں کی ضد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا۔ دونوں ایک ساتھ ہنسے، یوں ہی بے معنی سی ہنسی۔ اسے ساتھ لے جاؤ گے؟ چند قدموں کے بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ فی الحال تو اکیلے جانا پڑے گا، پہلے تو اپارٹمنٹ شیئر کرتے تھے، اب کوئی فلیٹ دیکھوں گا۔ کوئی مناسب فلیٹ دیکھیے گا، ایمن کا پاسپورٹ وغیرہ بھی بنوانا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پیٹھ پر باندھے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ وقار بھائی، اسٹور کا چکر بھی لگائیے گا، ویسے تو سارے بندے قابل اعتماد ہیں لیکن پھر بھی۔ میں لگاؤں گا۔ انہوں نے مہرنسا کو آتے دیکھا تو وہ انہیں چائے دے کر چلی گئیں۔ وہ اب ان سے کھچی کھچی سی تھی۔ تم کیا بیگم صاحبہ ہو گئی ہو؟ مومو اور جوجو نے ایک ساتھ کمرے میں ہلا بولا تھا تو ایمن چونک گئی۔ وہ حیران رہ گئی تھی کمرے کو دیکھ کر جسے دوبارہ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، نئی بیڈ شیٹ، نئے پردے اور ڈیکوریشن پیسز۔ کیسا لگا کمرہ؟ جوجو نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ ایمن نے جواب کی جگہ سوال کیا تھا۔ ہم نے، ڈیڈی ہمیں خود گاڑی میں بازار لے کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایمن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئے گی تو اسی کمرے میں ٹھہرے گی۔ جوجو نے جوش سے بتایا۔ ساتھ ہی پوچھا، اچھا لگا؟ تم خوش ہو نا؟ جوجو نے اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ میری خوشی کچھ معنی رکھتی ہے؟ وہ مڑ کر دراز کھولنے لگی۔ مومل کا دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ اب ایمن اپنا موبائل دیکھے گی اور اس کے بارے میں پوچھے گی۔ آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے جلدی سے یوں ہی جملہ بول دیا۔ جوجو نے مومل کو دیکھا۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ لگتا ہے طارق بھائی اچھے مزاج کے ہیں، اور تمہارا گھر اف کتنا خوبصورت ہے۔ تم اس کا لان تو ٹھیک کرواؤ۔ لیکن ہمیں کون آنے دے گا؟ سنو، ہماری دعوت کر دینا، اور وہ بھی ڈیڈی کے ہوتے۔ کیا بولے جا رہی ہو؟ جوجو جھنجھلائی۔ نہ بولوں تب بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ مومو نے منہ بنایا۔ ایمن نے دراز سے بریسلیٹ نکال کر دیکھا تھا۔ سکون کا سانس لیا۔ ادھر رکو گی؟ جوجو نے پوچھا۔ نہیں، وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ طارق بھائی تو میرے ساتھ لے جائیں گے؟ پتہ نہیں۔ ایمن نے واقعی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ ہاتھ میں بریسلیٹ گھما رہی تھی، پھر اس نے ہاتھ ایک طرف بڑھا دیا۔ یہ لے لو۔ کیا؟ جوجو نے حیرت سے پوچھا، ساتھ ہی بریسلیٹ ہاتھ میں لے کر دیکھا، پر نفی میں سر ہلا کر ایمن کو واپس کر دیا۔ یہ تمہاری ماما کی نشانی ہے، سنبھال کر رکھو۔ نشانی سنبھالنے سے بچھڑنے والے لوٹ کر تو نہیں آ جاتے۔ جوجو نے چونک کر ایمن کی شکل دیکھی۔ وہ لب نیچے بریسلیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ مومو کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے ایمن کے اندر تک رسائی حاصل کی ہو، جیسے وہ اس کے احساسات پوری طرح جاننا چاہ رہی ہو۔ ابھی تک سر طاہر کو بھولی نہیں۔ گھبرا کر مومل کو دیکھا، پھر کھلے دروازے کو۔ یہ کیا گر چھیڑ دیا ہے؟ ایمن نے گردن اٹھا کر مومو کو دیکھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، کیا وہ اس قابل تھے کہ انہیں بھولا جا سکے، وہ بھی طارق جیسے شخص کی خاطر؟ مومو خاموشی سے ایمن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایمی، طارق بھائی میں کیا خرابی ہے؟ جوجو نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ طاہر نہیں ہے، ایمن نے برجستہ کہا۔ خدا کے لیے اب اس کے نام بار بار مت لو، پتھر پڑیں گے۔ جوجو نے بے اختیار ہاتھ جوڑے تھے۔ سنسار تو کر چکے ہو، وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ اب اس موضوع کو بند کر دو، جوجو نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ ڈرتی تھی طارق کے کان میں بھنک تک نہ پڑ جائے۔ ایمن کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ آؤ، ابھی برتن بھی دھونے ہیں۔ اس نے منظر سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ مومو کو بھی وہاں سے ہٹا دیا۔ ایمن نے بے دلی سے بریسلیٹ دوبارہ دراز میں ڈال دیا اور اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاندنی اور پھولوں کی خوشبو
خوشی کی میعاد کتنی کم ہوتی ہے۔ دور جھاڑیوں میں جگنوں کی روشنی چمکی اور معدوم ہو گئی۔ ابھی زیادہ دن تو نہ ہوئے تھے کہ وہ یہاں کھڑی اسے آتے ہوئے دیکھا کرتی۔ جب وہ لوٹے گا اور اسے معلوم ہوگا کہ ایمن اس کے لیے زمانے سے ٹکرا گئی تھی تو وہ وہاں نہ تھا، تو اس پر کیا بیتے گی؟ وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں، مگر ہمارے لیے تم آگے نکل گئے طاہر، ورنہ آج یہ جدائی مقدر نہ ہوتی۔ آج میں یہاں کھڑی تمہارے قدم نہ گن رہی ہوتی۔ کیا سوچ رہی ہو شہزادی؟ وہ کھڑکی کے دوسری طرف آ کھڑا ہوا، کہانیوں والے ظالم دیو کی طرح۔ گھر نہیں چلنا؟ ایمن اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ رات یہیں گزرے گی۔ طارق نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ طارق لڑکھڑا۔ ایمن نے اسے دھکا دیا۔ طارق لڑکھڑا گیا، پھر غصے سے بولا، اندر آ کر پوچھتا ہوں۔ ایمن نے تیزی سے کھڑکی بند کر دی۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہیں اسی کھڑکی میں کسی نے اسے الوداعی تحفہ دیا تھا۔ وہ بھول نہیں سکتی تھی، وہ بھولنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ایمن بھاگتی ہوئی باتھ روم میں جا گھسی۔ مہرو، وہ بہت رات گئے کمرے میں آئی تھی۔ وقار حسن ابھی تک جاگ رہے تھے۔ کب تک خفا رہو گی؟ مہرنسا نے تکیہ ٹھیک کرتے ایک نظر ان پر ڈالی۔ ناراض نہیں ہوں، لیکن ناانصافی برداشت نہیں ہوتی۔ اپنی ذات کے لیے تو شاید کر جاتی، لیکن اپنی بچیوں کے لیے نہیں۔ وہ میری بھی اولاد ہیں، مجھے بھی ان کی پرواہ ہے۔ تم فکر مت کرو، سب کچھ ویسا ہوگا جیسا تم چاہتی ہو، کوئی کمی نہ ہوگی۔ جا رہا ہوں میں، وہ مدھم لہجے میں گویا ہوئے۔ مہرنسا نے بیڈ پر بیٹھ کر کمبل ٹانگوں پر ڈال لیا تھا۔ چند سالوں کی تو بات ہے، لوٹ کر گھر ہی آنا ہے۔ وقار حسن نے مڑ کر غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں میری رفاقت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ مہرنسا کچھ لمحے خاموشی سے کمبل پر بنے ڈیزائن دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے گویا ہوئی۔ دل کو سمجھانا پڑتا ہے، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے قربانی تو دینا ہوگی۔ ٹھیک ہے، وقار حسن مایوس سے ہو گئے، لیکن بہت خیال رکھنا، ہمیں ہر بار طارق جیسا شخص نہیں ملے گا۔ ایمن کے معاملے میں تمہیں بہت شکوے تھے، کم از کم جوجو اور مومو پر تمہیں کلی اختیار حاصل ہے۔ آنکھیں کھلی رکھنا کہ سوال تمہاری بچیوں کا ہے۔ مہرنسا نے تلملا کر انہیں دیکھا۔ وہ کروٹ بدل گئے۔ وقار حسن، اگر میری کسی بیٹی نے ایسا کیا تو اس کی منتیں نہیں کروں گی، زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وہ ان کی پشت دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔